کھچ رہا ہے. آج قوم بے دین ہوتی جا رہی ہے نا. آج آپ دیکھیں کہ یہ فیکٹرز کیا ہے جو آج بے دین معاشرہ ہو گیا ہے. آج ہم مسلمان اہل بیت کے ماننے والے, لیکن آپ ہماری حالت دیکھیں, آپ ہمارے تہوار دیکھیں, آپ ہماری کوئی چیز دیکھیں. اچھا کوئی ممبر سے کچھ کہہ دے, نصیحت کہہ دے تو غلطی کر بیٹھتا ہے. کیونکہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اس کا نہیں ہے, پرابلم ہمارا اپنا ہے. کیونکہ ہم نصیحت سننا ہی نہیں چاہتے. کوئی نصیحت کر دے, بھائی کربلا اور کربلا کے بعد ایک امام کس بات پہ گریہ کرتا رہا؟ ایک امام نے کس بات پہ گریہ کیا کہ گھر کی خواتین غیر کے مجمع میں, اسی پہ گریہ کیا نا امام نے. امام نے کیا کہا؟ ہائے شام, ہائے شام, ہائے شام. شام میں کیا تھا؟ اغیار کا مجمع تھا, علی کی بیٹیاں تھیں. یہی غیرت مند کے لیے کافی تھا. اور آج ہم بالکل اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں. ہم کسی چیز کی پاسداری کر ہی نہیں رہے. معاشرہ کہ جو دل چاہ رہا ہے, جہاں دل چاہ رہا ہے جا رہا ہے, جا رہا ہے. اور دشمن اتنا بزدل ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. دشمن بزدل ہے. دشمن اپنے نام سے سامنے آ ہی نہیں سکتا, نہ آتا ہے. وہ انہی چیزوں کا سہارا لے لے کے آپ کو اور میرے جذبات کو خراب کر رہا ہے. عزاداری, عزاداری, عزاداری. وہ قوم چلے جا رہی ہے, چلے جا رہی ہے, چلے جا رہی ہے. حب المال, کیونکہ ہمارے اندر مال کی محبت آ گئی ہے. ہمارا دین بکھرتا جا رہا ہے, بکھرتا جا رہا ہے. نام نمود, میری مجلس کتنی بڑی ہوگی, میری شبیداری کیسی ہوگی, میرا نام کتنا ہوگا, میرا پوسٹر کتنا بڑا ہوگا, میری تصویر کتنی بڑی ہوگی. یہاں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میری تصویر بڑی چھوٹی کیوں ہے پوسٹر پہ. جن کی مجلس ہے ان کا نام, جس کے صدقے میں مجلس ہے ان کا نام چھوٹا سا, مجلس حسین چھوٹا سا. باقی علامہ نصرت عباس اتنا بڑا بڑا لگا ہوا. ہماری حیثیت کیا ہے, ہماری پہچان کیا ہے؟ حسین. یہ سب ہم نے خود کیا ہے. میں خود کو سروار ہوں, میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, خود کو معاشرہ کسی اور طرف جا رہا. حب المال والشرف برباد کر رہا ہے. کس چیز نے بنی اسرائیل کو برباد کیا؟ قرآن 3 ڈفرنٹ اینالوجی کو بیان کر رہا ہے. 3 ڈفرنٹ. پہلی طاقت, فرعون کے پاس کیا تھی؟ طاقت, گورنمنٹ. یہ پہلی اسٹریٹجی, پہلا سسٹم کیا ہے؟ طاقت, فرعونیت. یہ اپنے ہاتھ میں رکھو, یہ اپنے سسٹم میں رکھو, یہ برباد. دوسری چیز قارون, کیا چیز تھی؟ دولت, خزانہ. تیسری سامری. سامری کیا تھا؟ آرٹس, جادو, دھوکہ. یہ کیا ہے؟ سامری ہے. آج آپ ان ساری سسٹم کو دیکھیں, یہ پھیلا ہوا ہے, پھیلا ہوا ہے. قرآن عبرت ہے, عبرت کے لیے. قرآن کی آیات عبرت کے لیے. جانے محترم, قرآن ثواب کے لیے. دیکھو نا, قرآن کو تو دیکھنا ثواب ہے, قرآن کا سننا ثواب, قرآن کا پڑھنا ثواب. لیکن یہ ثواب لے کے کہاں جائیں گے جب قوم بیداری نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن بیداری کے لیے ہے نا. ہدی للمتقین, متقیوں کی ہدایت ہے. اب متقی ہوں گے تو ہدایت ہوگی. کس کے ماننے والے؟ امام المتقین. کس کا امام ہے؟ متقیوں کا امام. متقی کسے کہتے؟ جس نے تقوی اختیار کیا. بھائی سادی سی آسان سی مشکل بات ہی نہیں ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو حرام انجام نہ دے اور حلال کو انجام دے. دوسری ڈیفینیشن ہے جو خدا کا خوف رکھتا ہو. تقوی وہی ہے, خدا کا خوف. اب خدا کا خوف
اچھا اب متقیوں کی صفت کیا ہے، کوالٹیز کیا ہیں؟ اب کہاں سے لیں؟ کون بتائے گا؟ جو امام ہوگا وہی تو بتائے گا. امام المتقین تقوی کی تعریف کرے گا. اور تقوی کی تعریف کہاں ہے؟ قرآن نے بھی کی ہے، امام نے بھی کی ہے. امام نے تقوی کی تعریف کہاں کی ہے؟ ابھی دیکھیں کوشچن مارک، معاشرے میں ٹینشن. مولانا صاحب ہوم ورک دے رہے ہیں. ہوم ورک ہے بھائی، علمی لذتوں سے کچھ نہیں ملنے والا کہ کوئی ایک گھنٹہ ہے اور آپ کو دے کے گھر چلا جائے. خود بھی تو کچھ کریں، تبھی تو مسائل ہیں. جانے محترم کوئی بھی آتا ہے کچھ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے، ہم بھی سب واہ واہ کر کے گھر چلے جاتے ہیں. امام المتقین نے خطبہ متقین، خطبہ حمام، نہج البلاغہ، نام تو سنا ہوا ہے نا نہج البلاغہ کا. نہج البلاغہ جو گھروں میں رکھا ہوا ہے، اگر ہے نہیں ہے تو موبائل میں ہے، ہوگا تو ہوگا. عزیزان محترم خطبہ حمام ہے، اس میں امام صفات بتا رہا ہے. میں ایک صفت آپ کو، مومن کی بہت ساری صفات ہیں، میں قرآن بھی مومنین کی صفات بتا رہا ہے اور نہج البلاغہ بھی مومنین کی متقین کی صفات بتا. امام ایک صفت بتاتے ہیں کہ مومن متقی جو ہے وہ کسی چیز کے آنے سے اور کسی چیز کے جانے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یعنی اس کو کچھ مل جائے، از آمد و رفت ہیچ، اسے کچھ نہیں ہوتا. یعنی اس کو کچھ مل گیا بہت خوش نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کو پتا ہے میرا ہی نہیں ہے. اور اگر کچھ چھن گیا، کچھ زندگی سے چلا گیا، تو اتنا افسوس نہیں کرتا کہ موت آنا شروع ہو جائے. یہ نشانی ہے مومن کی، صفات ہے یہ. خب یہ صفت جس کے اندر ہو، کیا وہ حب المال رکھے گا؟ مال سے محبت رکھے گا؟ نہیں رکھے. ڈیزگنیشن سے رکھے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب میں نے جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ مطلب یہاں میں نے مجلس پڑھی، کیا ماشاءاللہ لوگ تھے، پبلک. اب اگلے سال میں نہیں مجلس پڑھا تو کیا آئے گا؟ میرا ہارٹ اٹیک ہو جانا چاہیے؟ وہ فرق ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. بھائی کیا ہو گیا؟ یہاں بھی ذکر ہے، کہیں اور پہ بھی ذکر ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم چیزوں سے اتنی محبت کر بیٹھے ہیں، پوسٹ سے، ڈیزگنیشن سے. مطلب انجمن کا صدر ہے، وہ اترنے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹرسٹ کا صدر ہے، وہ کہتا میں ساری زندگی میں ہی رہوں گا. مدرسے جس مولانا نے بنائے ہیں وہ کہتا ہے میری اولاد ہی مدرسے کو چلائے. خوف، اتنی محبت ہے نا یہ. اور کیا ہے یہ؟ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے آدمی. حکومت و حکمران کو دیکھ لیں آپ. میں ایم این اے بنا وغیرہ، میرا بیٹا ایم این اے بنے گا وغیرہ، میرا بیٹا ایم پی اے بنے گا، ختم ہی نہیں ہو رہا سلسلہ. چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے. محبت مال کی اور ڈیزگنیشن کی، قوم برباد ہوگی. بیچ دیا قوم کو. حب المال ہے عزیزان محترم. یہ حب المال اور ڈیزگنیشن کی محبت تو تھی جو امام حسین کے مقابلے میں آئی. عمر ابن سعد لعین کو شہر رے کی حکومت چاہیے تھی نا، پوسٹ چاہیے تھی. امام سمجھاتے رہے کہ میں تمہیں دوں گا، مال بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا. شہر رے، امام نے کہا تجھے نہیں ملے گا، بستر پہ مرے گا. مگر نہیں. عزیزان محترم، یہ بہت خطرناک ہے.